امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ سے پہلے دین ابراہیم کی تلاش تھی۔ وہ نہ تو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور نہ خون اور مردار کھاتے تھے۔ وہ اور ورقہ بن نوفل دونوں دین ابراہیم کی تلاش میں نکلے۔ ان کے سامنے یہودیوں نے اپنا دین پیش کیا تو ورقہ یہودی ہو گئے، مگر زید نے انکار کر دیا۔ پھر نصرانیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا دین پیش کیا تو ورقہ یہودیت چھوڑ کر نصرانی ہو گئے، مگر زید نے نصرانیت بھی اختیار نہیں کی، بلکہ ورقہ سے کہا کہ یہ دونوں ہی جھوٹے دین ہیں، اور رہی ہماری قوم تو وہ مشرک ہے۔ اسی دوران زید کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا تو راہب نے ان سے کہا کہ تمہیں ایسے دین کی تلاش ہے جو اس وقت پوری روئے زمین پر کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا دین ہے؟ کہا دین ابراہیم۔ پوچھا دین ابراہیم کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد تاحیات زید اسی پر قائم رہے۔ مروی ہے کہ بعثت سے پہلے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے ان کا گزر ہوا۔ اس وقت آپ ابو سفیان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ابو سفیان نے انہیں بھی کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے ان سے کہا بھتیجے، میں بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بھی اس میں سے نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہو گئی۔ مروی ہے کہ انہی زید کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ عشرہ مبشرہ اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد جس طریقے پر قائم تھے آپ کو اس کی اطلاع ہے، تو کیا آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔